السلام علیکم۔ جب سے پاکستان بنا ہے، ہندوستان نے اپنا افغان کارڈ انتہائی خوش اسلوبی سے اب تک کھیلا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری جو بھی تعلقات رہے ہیں، آ، کتنی ہی نیک نیتی ہماری شامل رہی ہوں ان تعلقات میں، لیکن جو قیمت ہم نے ادا کی ہے، ہندوستان نے بنا کسی قیمت کی ادائیگی کی، میرے خیال میں تعلقات کے حوالے سے ہم پر برتری حاصل کی ہے۔ آ، طالبان کو چھوڑ کے جتنی بھی افغانستان کی آبادی ہے، جتنی بھی وہاں پہ اقوام ہیں، جتنی بھی مختلف سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، تو آ، پاکستان کے مقابلے میں ہمیشہ انہوں نے ہندوستان کو ترجیح دی ہے، اور آ، افغانیوں کا تکیہ ہندوستان پر زیادہ رہا ہے، اور جب بھی ہندوستان اور پاکستان کی بات آتی ہے تو ان کا وزن جو ہے بھارت کے پلڑے میں ہوتا ہے۔ ایک طالبان ایسی تھی، ایک قوت تھی کہ وہ بھارت کے ساتھ اس تعلق میں ایک طرح سے ہماری طرف پہ پاکستان کے سائڈ پہ کھڑے تھے۔ انفارچونیٹلی جو حالات سامنے آئے ہیں، تو افغان طالبان بھی اب جا کے ہندوستان کی گود میں بیٹھ چکے ہیں۔ ہندوستان کو اور کیا چاہیے تھا؟ ہندوستان تو اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ اب جبکہ استنبول میں پاک افغان امن مذاکرات ایک طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، اور جنگ کے بادل بہت گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی چارہ نہیں رہا ہے، پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوائے ان درانداز گروہوں کی پیچھے افغانستان کے اندر تک جانا اور ان کو ٹارگٹ کرنا، کہ جن کی وجہ سے یہاں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اب ان ڈیولپمنٹس کو آپ اگر دیکھ لیجئے گا تو اس وقت پاکستان یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں ریجیم چینج ہو۔ ریجیم چینج کا مطلب ہے کہ طالبان کی جگہ وہاں کوئی اور حکومت تشکیل پائے، کوئی اور حکومت بن جائے۔ ظاہر ہے کہ نئی حکومت کے جو خط و خال ہے وہ پاکستان کے ذہن میں ہوں گے کہ وہاں کس طرح کی حکومت چاہیے، کیونکہ طالبان کے ساتھ ہمارا بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اس سے قبل جب یہ باضابطہ جنگ شروع نہیں ہوا تھا، اور اس سلسلے سے پہلے بڑے دو ٹوک الفاظ میں متعدد بار امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو باتیں کہی تھی۔ ایک تو انخلا کے وقت امریکہ اور نیٹو کا چھوڑا ہوا جو اسلحہ ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا، ساتھ میں دھمکی دی تھی جو فنڈز اس وقت امریکہ سے جو فائنینشل سپورٹ مل رہی ہے طالبان حکومت کو، اس کو روکنے کی بات بھی کی تھی، اور اس کے بعد باگرام کے حوالے سے ان کا مطالبہ تھا۔ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا آغاز بھی ہوا تو اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان موجود ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوتا رہے گا تب تک جب تک باگرام ایئر بیس کے حوالے سے طالبان جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ نہیں مانتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ریجیم چینج، باگرام کا ایئر بیس کا مطالبہ، ریجیم چینج ایک طرح سے یہ امریکہ کے حق میں ہے، اور اگر ریجیم چینج افغانستان میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو نئی حکومت بنے گی اس کا جھکاؤ اور ہمدردیاں امریکہ کے ساتھ ہوگی، یا اس صورتحال میں عین ممکن ہے کہ امریکہ کسی نہ کسی طرح اس خطے میں دوبارہ اپنی موجودگی کو یقینی بنائے۔ یعنی جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ ہے، اس سے بڑھ کے فزیکل پریزنس یا فوجی عسکری موجودگی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز بنا کے اس خطے میں وہ واپس آنا ضرور چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ صرف پڑوس میں ہم نہیں ہیں، پاکستان نہیں ہے، روس بھی پڑوسی ہے افغانستان کا، چین بھی پڑوسی ہے افغانستان کا، ایران بھی پڑوسی ہے افغانستان کا۔
اب چین کے ایک ورکنگ ریلیشن بن چکی ہے افغان طالبان کے ساتھ، اور چین وہاں انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، اور باگرام ایئر بیس کی حوالگی یا کسی صورت میں امریکہ کا اس خطے میں واپس آنا یا افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا، جس کے لیے پہلے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی واضح بات کی کہ جہاں پہ ایٹمی تجربات ہوتے ہیں یا جہاں پہ ایٹمی اثاثے ہیں چین کے، تو باگرام سے اس کو قابو کرنا، اس پہ نظر رکھنا، یہ جو ہے بہت سہل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چین کے نہ صرف اقتصادی اور تجارتی مفادات بلکہ اس کی اپنی سیکیورٹی اور سالمیت کا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ تو کیا چین ایسا کرنے دے گا کہ ریجیم چینج کے نتیجے میں پرو امریکن سیٹ اپ وہاں انسٹال ہو جائے؟ روس دنیا میں واحد ملک ہے جو کہ طالبان حکومت کو رسمی طور پر تسلیم کر چکا ہے، اور کیا روس یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ایک بار پھر امریکن موجودگی کسی نہ کسی صورت یا امریکن اثر و رسوخ یا اثر پذیری افغانستان میں بڑھ جائے، جس سے روس اور سینٹرل ایشیا کی سیکیورٹی اور اقتصادی اور سیاسی مفادات کو خطرات لاحق ہوں؟ تیسری جانب ایران، امریکہ اور اسرائیل کا جو تعلق ہے، اور جو بیانات آ رہے ہیں، اور جو حالیہ جنگ ہوئی تھی، حملے ہوئے تھے اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پہ، اور ایران پہ یہ الزام جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دہرا رہے ہیں کہ ان کے نیوکلیر کے حوالے سے اور کھلی جنگ کی بھی دھمکیاں اور حملے کی بھی دھمکیاں دی ہیں، تو کیا امریکہ کا اثر و رسوخ، افغانستان تک رسائی، یا کسی صورت میں ان کی وہاں موجودگی یا مضبوطی سے قدم جمانا کیا ایران کے مفاد میں ہے؟ بالکل قطعاً نہیں ہے۔ آج ہم اس وقت پاکستان کی مفاد کی بات نہیں کرتے۔ پاکستان تو ایک عجیب دو راہے پہ کھڑا ہے۔ اگر طالبان کا رجیم وہاں ہے تو بھی ہماری سیکیورٹی کو تھریٹس ہے، اور اگر امریکہ وہاں آتا ہے تو بھی ہماری سیکیورٹی کو تھریٹس ہے۔ تو ہم تو بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ سی کی جو صورتحال ہے اس میں آ کے اس بند گلی میں پنس چکے ہیں۔ لیکن یہ تین ممالک کیا ایسا کرنے دیں گے؟ اور پھر ان تینوں ممالک کے ساتھ بھارت، جس کا اثر رسوخ بہت بڑھ چکا ہے، 4 روزہ جنگ میں بھارت نے اپنی حیثیت دیکھی ہے۔ بھارت تا قیامت تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان سے براہ راست جنگ کی۔ نہ بھارت یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح سے تخریبی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہو کہ جس کے جو سیدھا، جس کے مطلب تانے بانے مسلمہ طور پر، بین الاقوامی طور پر ود ایویڈنسز انڈیا کی طرف چلے جائیں۔ بی لے کو سپورٹ کرنا، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا، دوسرے دہشت گرد گروہوں کو، یا جو بھی سیاسی افراتفری پیدا کرنا یا نئے گروہ ڈھونڈنا، وہ تو ہندوستان باز نہیں آئے گا، لیکن وہ بڑے احتیاط سے یہ گیم کھیلے گا۔ لیکن اب اس کے لیے جنگ کا میدان جو ہے وہ سج چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تمام تر وسائل، ملٹری اسٹریٹجی، اس کی فائنانس، چوری چھپے اس کی ایون ہیومن ریسورس، اس کی انٹیلیجنس، یعنی ہندوستان مکمل طور پر طالبان کا ساتھ دے گا پاکستان کے خلاف اگر پھر سے جنگ چھڑتی ہے، جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے ہی نہیں ہوگا کہ اس کے جہاز آئیں گے، اس کی فوج آئیں گی، وہ لڑتے رہیں گے، لیکن ایک آرگنائز پاکستانی فوج سے لڑنے کے لیے ایک وار پلان، ایک وار اسٹریٹجی، فائنانس، انٹیلیجنس اور سکلز، مختلف قسم کے ٹیکنالوجی، چوری چھپے، یہ ٹرانسفر جو ہے یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، اور ایسا ہندوستان ضرور کرے گا۔ ایران بھی خاموش نہیں رہے گا، اور باوجود متوازن اور اچھے تعلقات پاکستان
کے ساتھ رکھنے کے وہ اپنے مفادات کی نگہبانی کے لیے طالبان کو کسی نہ کسی صورت تعاون ضرور کرے گا۔ یہی کلیہ روس اور چین کی بھی پھٹ بیٹھتا ہے۔ تو اگر اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی منظم فوج نہیں ہے افغانستان میں، کوئی زیادہ خطرناک مہلک اسلحہ بھی امریکیوں نے فار ایگزامپل نہیں چھوڑا ہے، اور اگر کوئی جہاز ہے تاجکستان میں کھڑے ہیں یا اگر 6-7 جہاز ان کے پاس ہے تو اس کو اڑانا، اس کو استعمال کرنا، یا اگر دیگر اکوپمنٹس ہے تو ایک جنگجو گروہ ہے جس میں بعض لوگوں کی تربیت تو ہے، بعض لوگوں کی ہے ہی نہیں، تو AK-47 رائفل سے گوریلا وار تو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے پروفیشنل ایٹمی قوت والے آرمی سے کس طرح لڑیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ تو اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ طالبان پہ ٹارگیٹڈ حملے ہوں گے، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور افغانستان کے اندر سے لوگ اٹھ کے تختہ الٹ دیں گے، تو گزشتہ ویلاگ میں نے کہا تھا کہ افغان طالبان مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ افغانیوں کی فطرت کا حصہ ہے۔ طالبان سے جن جن کی جو بھی دشمنیاں تھی سب پس پش ڈال کے افغانستان کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے طالبان کا ساتھ دیں گے۔ تو میرے خیال میں وہاں بھی یہ دال ہمارے جو ہے گلنے والی، یہ گلنے والی یا گلنے والی جو بھی صحیح لفظ ہو، تو ہمیں وہاں اس حوالے سے جنگ کی صورت میں افغانی عوام کو اٹھ کھڑا ہونا جو ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ممکن نہیں رہے گا۔ اور افغانستان کی یہی طالبان اور ان آرگنائز، ڈس آرگنائز، سیمی آرگنائز، یہی جو جنگ جو ہے ان کو بھی جو مطلوبہ سہولتیں اور سکلز ہیں اس کو دینے کے لیے بھی لوگ ہوں گے۔ تو یہ کوئی مختصر جنگ میرے خیال میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جنگ میں آپ بڑھ کے جاتے تو کس حد تک جائیں گے؟ کیا آپ سارے افغانستان کو، پیسفل افغانستان کو اور عوام کو نشانہ بنائیں گے؟ اہداف کو آپ کہاں تک ٹکانے لگا سکتے ہیں؟ اور ایک ذمہ دار شخصیت پاکستان کی، ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مصدقہ ہے یا نہیں ہے، میں نے اس کی جانچ نہیں کی ہے، لیکن تورا بورا ایک محفوظ مقام جہاں امریکہ اور نیٹو سے بھی پناہ لی تھی القاعدہ نے اور طالبان نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تورا بورا میں بھی آپ لوگوں کو حشر کریں گے کہ دنیا کے لیے عبرت اور مثال۔ جتنی بھی طاقت کا استعمال کرے گا پاکستان اور بے تحاشا کرے گا، اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے، اور کیا ہم افغانستان کو فتح کر لیں گے؟ کیا ہم اپنی فوج افغانستان بھیجیں گے؟ تو یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال پاکستان کے لیے بھی بنی ہے، لیکن اسپیشلی یہ جو پشتون بیلٹ ہے افغانستان، اور جو پشتون بیلٹ ہے وہ جو سردوار روس اور امریکہ کے بعد چین اور امریکہ کے درمیان ہے، تو اس جنگ کو گرم جنگ میں تبدیل کرنے کے لیے جو جنگی میدان چاہیے تھا وہ افغانستان اور پشتون بیلٹ پھر سے بن رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک حالات ہے، اور اب کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف پشتون بیلٹ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ یہ آگ کے خدا نخواستہ کسی نہ کسی صورت یہ پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے گی۔ وقت کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل اپنی طاقت کے زوم میں مبتلا ہونے کی بجائے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے دوراندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور افغان پالیسی کی جزیات کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جنگ سے قبل بھی استنبول کے امن مذاکرات اگر ناکام ہوئے ہیں تو امن کے دروازے بند نہیں ہیں۔ اثر نو امن کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، مصالحت کے ایک نئے انداز کے ساتھ شروعات ہونی چاہیے۔ جنگ کو بالکل آخری آپشن کے طور پر اگر ہم رکھنا چاہیں تو ہماری مجبوری ہے، لیکن جنگ سے قبل میرے خیال میں امن کے لیے ہر ممکنہ آپشن کو جو ہے اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔